نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف، رکوع نمبر 12، آیات نمبر 105، 106، 107، 108 اور 109۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی نشانیاں ہیں، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، یمرون وہ گزرتے ہیں، علیہا ان نشانیوں پر، وہم عنہا معرضون اور وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ وما یؤمن، اور ایمان نہیں لاتے، اکثرہم ان میں سے اکثر، باللہ اللہ پر، الا وہم مشرکون مگر مشرک ہی ہوتے ہیں۔ افآمنوا، کیا وہ بے خوف ہو گئے، بے خطر ہو گئے، نڈر ہو گئے، ان تأتیہم غاشیۃ، ان تأتیہم کہ آئے ان پر، غاشیۃ آفت، عذاب، یا ان تأتیہم غاشیۃ کہ ان پر کوئی چاہ جائے آفت، عذاب، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، او تأتیہم الساعۃ یا آ جائے ان پر قیامت کی گھڑی اور قیامت، بغتۃ اچانک، وہم لا یشعرون اور انہیں شعور بھی نہ ہو، ان کو پتہ بھی نہ ہو، ان کو خبر بھی نہ ہو۔ قل ہذہ سبیلی، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، بصیرت پر، روشن دلیل پر، انا میں، ومن اتبعنی اور جنہوں نے میرے اتباع کی ہے اور جو میرے متبعین ہیں اور جو میرے اتباع کر رہے ہیں۔ وسبحان اللہ، پاک ہے اللہ کا ذات، وما انا من المشرکین اور میں نہیں ہوں مشرکین میں سے، وما ارسلنا من قبلک اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ سے پہلے، الا رجالا مگر وہ مرد تھے، انسان تھے، نوحی الیہم ہم نے وحی بھیجی ہے ان کی طرف، من اہل القریٰ بستیوں کے رہنے والوں میں سے، افلم یسیروا فی الارض پس کیا انہوں نے سیر نہیں کی ہے، گھومی نہیں ہے، پھری نہیں ہے، فی الارض زمین پر، فینظروا کہ دیکھ لے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ کیا انجام تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرۃ اور یقیناً آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، پرہیزگار ہے۔ افلا تعقلون
پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ گزشتہ آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین کی دعوت و تبلیغ اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جد و جہد، عالم انسانیت کی فلاح اور صلاح کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھ کے نتیجہ اللہ پر چھوڑے، اور یہ تعلیم ہے امت کو دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں۔ مذکورہ آیتوں میں فرمایا کہ یہ لوگ صرف یہ نہیں کہ کسی واعظ یا ناصح کی وعظ بے فکرے سے بے غورے سے نہیں سنتے، بلکہ یہ بدبخت ضد، عناد، شقاق، حد درمی کے اساس پر دین کی بات نہیں سنتے، اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلی نشانیوں سے نہ صرف غافل رہتے ہیں بلکہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کے آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کے احکامات سے اعراض کرتے ہیں۔ اور اب ظاہر ہے کہ اللہ کے قدرت کی نشانیاں تو بے شمار ہے، وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ ان نشانیوں میں جو بعض نشانیاں ہیں وہ تو نعمتوں کے شکل میں ہے، جس کو تذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں، اور ایک شکل ہے تذکیر بایام اللہ، گزشتہ قوموں کے عذاب اور ان قوموں کے برباد بستیوں کا تذکرہ اور ان سے نصیحت حاصل کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ ان سے تو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اب وہ ان سے بھی نصیحت نہیں پکڑتے، اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، جو کہ ہر لحاظ سے ظلم عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور حافظ ماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے مفہوم میں وہ مسلمان بھی داخل ہے جو ایمان کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ گو ہونے کے باوجود مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہے۔ اور مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر جس چیز کا خطرہ ہے ان میں سب سے خطرناک شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دریافت پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں اس آیت کے مفہوم میں غیر اللہ کی قسم کھانے کو بھی شرک قرار دیا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ کسی اللہ کے بغیر کسی دوسری چیز کے نام پر منت اور نظر نیاز ظاہر ہے وہ بھی حرام ہے، وما احل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے۔ اور آیت نمبر 107 میں فرمایا کہ کیا یہ لوگ اتنے بے غم ہو گئے، اتنے بے فکر ہو گئے، اتنے نڈر ہو گئے کہ اپنے اتنی سرکشی کے باوجود بالکل بے غم ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ پڑے یا دفعتاً واحدتاً ان پر قیامت آ جائے اور وہ اس کے لیے تیار نہ ہو۔ کیا اللہ کے عذاب سے ہم بھی فکر ہے؟ کسی بھی وقت بھی فکر نہیں رہنا چاہیے، کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم مانو
یا نہ مانو، میرا طور طریقہ تو یہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ، روشن دلیل کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ یہ کام صرف میں نہیں بلکہ میرے متبعین بھی کریں گے، اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے۔ اور آسان مطلب تو یہ ہے کہ میری یہ جو دعوت ہے، یہ دین کی جو دعوت ہے، یہ کسی سرسری نظر اور فکر پر مبنی نہیں ہے، یہ کوئی سطحی جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت اور تبلیغ کے بعد پورے وثوق، پورے بصیرت، پورے حکمت کے مطابق یہ دین کی طرف لوگوں کو راغب کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور اس دعوت میں متبعین جو ہے وہ مبلغین ہیں، تبلیغ والے ہیں، یا علماء کرام، علماء ربانیین ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ امت کا ہر فرد جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ متبعین سے مراد کون ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، جو فیوز اور علوم رسالت کے خزانے اور سچے موحد اور سچے عاشق رسول تھے، جو اس امت کے سب سے بہترین افراد تھے، جس کے قلوب پاک صاف ستھرے تھے، علم کے گہرے سمندر تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ لہذا ومن اتبعنی سے مراد صحابہ کرام ہے۔ امام کلبی اور ابن زید کا قول ہے کہ آیت میں مفہوم ہے اور پورے امت کو شامل ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا دعویٰ کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت حکمت سے اور بصیرت سے دے دے، اور دین کی دعوت یہ مطلوب ہے حکمت سے، بصیرت سے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ تو دین کی دعوت یہ حکمت اور بصیرت پر مطلوب ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ دین کی دعوت حکمت کے ساتھ دو، بصیرت کے ساتھ دو، اور جب دعوت حکمت اور بصیرت سے خالی ہو تو پھر فتنہ اور فساد بن جاتا ہے، اور دین جو ہے فساد کا نام نہیں ہے، دین بگاڑ کا نام نہیں ہے، دین جوڑ کا نام ہے، توڑ کا نام نہیں ہے۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اور میں شرک کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ پہلے فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور سبحان اللہ وما انا من المشرکین، یہاں سے شرک جلی اور شرک خفی سے براعت کا اعلان ہے۔ بہرحال دعوت کا مقصد کسی انسان کو اپنا بندہ بنانا مقصود نہیں ہوتا۔ دعوت کا مقصد بندوں کو اللہ کا بندہ بنانا مقصود ہوتا ہے۔ ان اللہ بعثنا نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم مخلوق خدا کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کے بندے بنا دیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور امت کا فرض ہے کہ وہ جو دعوت دے، اس دعوت میں اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کی طرف توجہ ہو۔ لوگوں کو، عالم انسانیت کو اپنے مقصد کی طرف، انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ ہوا انسان کے لیے، فضا انسان کے لیے، زمین انسان کے لیے، آسمان انسان کے لیے، سورج انسان کے لیے، آفتاب و مہتاب
تو پھر انسان کس مرض کا دوا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے بندگی ہے، زندگی کا مقصد جو ہے وہ تو اللہ کی بندگی ہے، اور جب جس زندگی میں بندگی نہ ہو پھر وہ شرمندگی بن جاتی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو جب یہ دعوت دی تو اس پر مشرکین مکہ نے سوال اٹھایا کہ اللہ کا رسول اور قاصد جو ہے وہ تو فرشتہ ہونا چاہیے، انسان کو تو رسول ہونا نہیں چاہیے، اور آپ تو انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ بدبختو، تمہارا یہ خیال، تمہارا یہ سوال، تمہارا یہ اعتراض لغو ہے، فضول ہے، بے بنیاد ہے کہ اللہ کا رسول اور قاصد فرشتہ ہونا چاہیے۔ معاملہ بالعکس ہے، انسانوں کے تبلیغ کے لیے انسان ہونا چاہیے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول ہمیشہ انسان ہی بھیجا ہے۔ روز اول سے یہ اللہ کا ضابطہ ہے، البتہ یہ امتیاز عام انسانوں کو شامل نہیں ہے کہ اس کے طرف سے اللہ کی طرف سے براہ راست وحی نازل ہو، اور نہ یہ نزول وحی کسی محنت کا، کسی مشقت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ نبوت، رسالت اور منصب رسالت اور منصب نبوت یہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، نبوت سلیکشن کی بنیاد پر ہوتی ہے، یہ اللہ خود انتخاب کرتا ہے، اور پھر جس کا اللہ انتخاب کرے اور اس کے تعلیمات کو ٹکرایا جائے تو اس پر عذاب کا نزول جو ہے وہ پھر یقینی ہوتا ہے۔ اور پھر اگلے آیات میں فرمایا فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہے؟ کیا ان کو اپنے ارد گرد ماحول کا اور دنیا سے یہ بھی خبر ہے؟ گزشتہ امتوں کے، گزشتہ اقوام کے بھائی حالات کا مشاہدہ کرو کہ جب گزشتہ اقوام میں سے کسی نے رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلایا، تعلیمات ماننے سے انکار کیا، تو پھر اس کے انجام کو تو ذرا غور کرو، اس کے انجام کو تو دیکھ لو۔ باقی یہ دنیا کی زیب و زینت، چند روز کی راحت، یہ زیبائش، یہ نمائش، یہ چند دنوں کی ہے، بالآخر موت ہے، مرنا ہے، جو ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور دنیا کے زندگی انتہائی مختصر سی زندگی ہے۔ کتنی زندگی ہے؟ ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت۔ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے جتنا ٹائم اذان اور اقامت کے درمیان ہوتا ہے، بس۔ ابتدا میں جب مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں یہ ڈالی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ آخرت کی نعمتیں بھی نہ ختم ہونے والی ہے، آخرت کی نعمتیں دائمی ہے، وہاں کی حیات دائمی ہے، مکمل نعمتیں ہیں، اور یہ آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ کہ افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا ان لوگوں میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وقتی فائدے کے خاطر دائمی زندگی کو نظر انداز کرتے ہیں؟ فانی دنیا اور دائمی دنیا کی زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ اب یہ کون سا عقل ہے کہ آپ دائمی زندگی کو نظر انداز کر کے فانی دنیا پر نظر رکھ کے آئی تھی چمن میں تیرے سیل گلشن کر چلے، سنبھالو مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔